بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 2-3 اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر ہے، نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک اور اپلیکیشن دے دی ہے، اور وہ دی ہے برطانوی حکومت کو، اور وہ دی ہے ویزے کے لیے کہ ان کے ویزے میں توسیع کی جائے، وہ لندن نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کی جو اوور سٹے کی درخواست جو خارج کی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کے خلاف، اور انہوں نے نئی کیا موقف اختیار کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں، اور نئی درخواست کیا دی ہے۔ دوسری جانب ایک طرف وہ لندن میں اپلیکیشن دے رہے ہیں اپنے ویزے کے لیے کہ ان کو نیا ویزا جاری کیا جائے اور ان کو وہاں پہ رہنے کا موقع دیا جائے اور انہیں لندن سے باہر نہ بھیجا جائے، برطانیہ سے باہر۔ دوسری جانب وہ ادھر اپلیکیشن جو دے رہے ہیں، جو ڈاکٹر شال نے خط لکھا ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خاص بیماری ہے، اور وہ خاص بیماری کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ سے دور رہیں، سفر کرنے سے دور رہیں، اور پبلک مقامات پہ نہ جائیں، اور سٹریس کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ ان کو ٹوکوسومو سنڈروم بیماری ہو سکتی ہے۔ بڑی مشکل سے نام لینا پڑ رہا ہے، اس کا بڑی کوشش کی کہ میں نے روانی سے نام لے سکوں، لیکن نہیں لیا جاتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بیماری کے بارے میں بتاؤں گا، مزید کچھ ریسرچ آئی ہے کہ یہ بیماری ہے کیا اور اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر پہلے ذرا اسی کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں ویزے کی اپلیکیشن۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں اس وقت 22 کروڑ عوام جو پاکستان کے ہیں ان سے یہ میں ضرور پوچھوں گا کہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو لیڈر بنایا اور ان کے پیچھے لگے، بلکہ ان کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں ان لیڈرز کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی مسیحا ہیں اور یہی سب کچھ ہیں، اور یہ بڑے کردار کے غازی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، جن کو 3 مرتبہ پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم بنایا، 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنایا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آج وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پاکستان میں آ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی یہاں پہ رپورٹ سبمٹ کروائی جاتی ہے، اور ایک ایسی بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے جو خواتین کو ہوتی ہے، جو پاکستان میں بیماری بہت ہی آج تک ڈاکٹر سے، بڑے ڈاکٹر سے ہم نے رابطہ کیا، جو ماہر امراض قلب ہیں، بہت سے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس نام کی بیماری پاکستان میں کیا ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے، یہ بیماری صرف جاپان میں دریافت کی ہے ڈاکٹرز نے۔ اور یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پہ، اور جب کوئی بہت زیادہ پریشر آ جائے، کسی قسم کا کوئی خوف طاری ہو جائے، تو انسان سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے، اس وقت یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور آسٹریلیا کی ریسرچ کے مطابق، آسٹریلیا کے ماہرین طب جو ہیں ان کی ریسرچ، ان کی تحقیقات کے مطابق یہ بیماری صرف خواتین کو، میجورٹی اکثریت خواتین کو ہوتی ہے، اور یہ سٹریس میں ہوتی ہے، یہ ایک سائیکو کیفیت ہے، اس طرح کا انہوں نے کہا ہے، اور یہ تقریباً معمول کی تھیراپی کے بعد وہ کوئی 2 مہینے کے اندر اندر واپس اپنی انسان اصلی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی نارمل ہو جاتا ہے اور خوش و خرم۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ اولڈ ایج جو ہیں یہ معمول کی چیز ہے، انڈر سٹریس جاتا ہے تو انسان کے آرگنز ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اسی لیے غصہ حرام قرار دیا گیا کہ غصے میں انسان کے تمام آرگنز جو ہیں وہ اب نارمیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور انسان پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے غصے کی حالت میں، کیونکہ ہر چیز وہ ایک روٹین کا جو نارمل سسٹم ہے اس کو اب نارمیلٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ اب ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان میں بھی اب اس پہ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس رپورٹ پہ اب ہونی ہے جرح، اور اس رپورٹ کو گورنمنٹ نے تو پہلے ہی چیلنج کر دیا ہے، اور جو ذکر آ رہا ہے یہ ٹوکوسومو سنڈروم،
اب یہ نئی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پلیٹلیٹس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، پلیٹلیٹس کی کوئی کمی کا ذکر نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ باہر گئے تھے، تو لہٰذا یہ ایک نئی سلسلہ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے، وہ جتنی بھی کمزور گارنٹی دی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ اس پہ اگر ایکشن لیتی ہے تو کوئی جواب نہیں ہے۔ لہٰذا اٹارنی جنرل نے جو خط لکھا شہباز شریف صاحب کو، اس میں انہوں نے لکھا بھئی آپ اپنے بھائی کے گارنٹر تھے اور اب وہ بالکل حشاش بشاش ہیں، بیمار نہیں ہیں، آپ نے گارنٹی دی تھی کہ وہ 6-8 ہفتوں میں ان کو واپس لے آیا جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آ رہے، تو کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ اب شہباز شریف صاحب نے اس خط کا جواب دیا ہے۔ اس خط کا جواب یہ دیا شہباز شریف صاحب نے کہ جناب آپ نے توہین عدالت کی ہے، یہ تو معاملہ ہائی کورٹ میں پڑا ہے اور زیر سماعت ہے، تو آپ نے یہ جو خط لکھا ہے مجھے، یہ ایک تو عدالتی امور میں مداخلت کی ہے، دوسرا آپ نے توہین عدالت کی ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ والی حالت ہے۔ اور پھر یہ ڈاکٹر شال کا آ گیا خط۔ ایک طرف ڈاکٹر شال کہتے ہیں کہ ان کو ہسپتال کے قریب رہنا چاہیے، ایئرپورٹ سے دور رہنا چاہیے، اور SOPs کے تحت عمل کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک کرونا ہے اس وقت تک ان کا علاج ممکن نہیں، اور ان کو جو عارضہ لاحق ہے وہ ہے دل ٹوٹنے کا عارضہ، کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہے اور محاسبہ ہوتا ہے تو واقعتاً دل ٹوٹتا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بیماری ہے وہ خواتین کی ہے۔ اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ نواز شریف صاحب کی ویڈیو ہے، وہ لندن سے تقریباً 410 کلومیٹر دور جاتے ہیں، لندن سے 410 کلومیٹر دور جاتے ہیں، 410 کلومیٹر دور ہے جی، یہاں سے اسلام آباد سے آپ لاہور جائیں موٹر وے کے ذریعے تو وہ بھی 380 کلومیٹر ہے، یعنی اس سے بھی آگے تھوڑا سا نکل جائیں آپ اکاڑا کی طرف، اسلام آباد سے آپ نے اکاڑا جانا ہے بذریعہ موٹر وے براستہ لاہور، تو آپ کو 410 کلومیٹر تب بنے گا، اس سے پہلے 410 کلومیٹر نہیں بنے۔ اتنا طویل سفر آلموسٹ 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کم از کم 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو 5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے دونوں برخوردار ہیں، وہ جاتے ہیں ایک فیکٹری کا معائنہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بریفنگ لیتے ہیں۔ اب وہ فیکٹری ان کی ہے یا کیا ہے، یا پھر ایک دو ہی باتیں ہوتی ہیں، بریف تو انہی کو کیا جاتا ہے، یا تو فیکٹری کے اونر کو بریف کیا جاتا ہے کہ آج صاحب آ رہے ہیں اور جو کچھ اس مل میں ہو رہا ہے، فیکٹری میں ہو رہا ہے، اس کا بریف دینا ہے، کیا کمایا کیا کھایا۔ اگر فیکٹری زیر تعمیر ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مراحل ہیں، اور دوسرا یا آپ نے خریدنی ہو تو تب آپ کو بریف کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بریف کر رہا ہے وہ بھی سادہ کپڑوں میں ہے، یعنی کہ دیسی ماحول، اور پاکستانی بھی ہو سکتا ہے یا انڈین ہو سکتا ہے شلوار قمیض میں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر میاں صاحب واقعتاً بیمار ہیں تو پھر 410 کلومیٹر یعنی کہ 5 گھنٹے کی بائی روڈ ڈرائیو کر کے وہ وہاں جاتے ہیں، اور باقی پاکستان میں آنے کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہیں، سفر نہیں کر سکتے، کہاں بزنس کلاس کا بائی ایئر سفر اور کہاں بائی روڈ 5 گھنٹے کی ڈرائیو، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب ادھر کیا موقف اختیار کر رہے ہیں لندن میں، برطانوی لندن ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ بیماری کا تذکرہ نہیں کرتے، وہاں پہ یہ ڈاکٹر شال کا خط جمع نہیں کروایا جاتا کہ ڈاکٹر شال کا خط ہے، یہ میڈیکل رپورٹ ہے، اور اس بنیاد پہ انہیں سفر کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان کے سٹے میں اضافہ کیا جائے، اور یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کی درخواست خارج کی ہے اور ان کی جو ٹریبیونل میں اپیل چل رہی ہے اس میں وہاں پہ وہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیتے۔ اور البتہ وہ جو تھا رانا شمیم کا بیان حلفی، پھر ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی جو ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی تھی آڈیو، وہ ہو چکی ہے مائنس، کیونکہ ادھر اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں
کہ کہیں کچھ موقف کہیں کچھ موقف، لیکن وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے، وہ برطانیہ میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں صرف اپنے عوام سے یہی کہوں گا کہ ذرا اس پہ غور کریں، سوچیں کہ یہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو لیڈر بنایا، کیسے کیسے لوگوں کو لیڈر بنایا۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ دوسری جانب دوسری خبر جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ جڑی ہوئی ہے۔ ایف آئی اے کے تبادلے ہوئے اور 9 افسروں کے تبادلے کیے گئے کل اچانک، اور کسی کے علم میں نہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ ادارے اتنے تکڑے ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم نے مختلف اپنے جو ماتحت ادارے ہیں ان کو اتنا خود مختار کر دیا ہے کہ وہ جو مرضی کریں۔ لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ نہیں، یہ بتایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔ ایف آئی اے کے 9 افسر تبدیل، اور ان میں سے 5 افسر وہ تھے جن کو تبدیل کیا گیا جو کہ جہانگیر ترین صاحب، شہباز شریف صاحب کے مقدمات کی تحقیقات کر رہے تھے، اور وہ فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ تو کل سے سارا میڈیا ہی لگا ہوا ہے کھوج میں کہ بھئی آخر ہوا کیا ہے یہ آنن فانن۔ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، سیکرٹری داخلہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، پرائم وزراء کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، پرائم منسٹر آفس خاموش ہے، وزراء وزیر اعظم سے رابطہ کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک وزیر آتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں میڈیا کو کہ نہیں یہ نوٹس یہ علم میں ہے اور یہ تحقیقات بھی بند نہیں ہوگی۔ پھر ڈائریکٹر جو ہے ایف آئی اے پنجاب کا، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ انہوں نے پھر خط لکھا ڈی جی ایف آئی اے کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ 5 افسر وہ ہیں جو کہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور اگر ان کو آگے پیچھے کیا تو وہ تحقیقات یقیناً متاثر ہوں گی۔ تو روٹیشن پالیسی کے تحت وہ کہتے ہیں کیے گئے ہیں، جبکہ روٹیشن پالیسی جو ہے وہ تو پچھلے 1 مہینے سے چل رہی تھی۔ خیر بہرحال جس نے بھی کیا، اب خبر یہ ہے کہ وہ افسران کے تبادلے روک دیے گئے ہیں، اور یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے دانستہ یا نادانستہ، اتفاقاً یا نا اتفاقاً، یہ جو کچھ بھی ہوا تھا بالآخر وہ میڈیا کا پریشر ہے، پبلک پریشر ہے، کیا تھا؟ کیونکہ اس کو ایک این آر او کا نام دیا جا رہا تھا، اور وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی تھی این آر او، اور اس میں بھی کوئی اور کسی کی مداخلت نہیں تھی۔ یہ عدلیہ پہ آپ بلیم نہیں کر سکتے تھے کہ جناب عدلیہ نے یہ کر دیا، یہ تو خالصتاً وزارت داخلہ کے اندر ایک محکمہ ہے، وہ یہ کر رہا تھا۔ اور پھر شیخ صاحب بھی میدان میں آئے، وزیر داخلہ، انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی ایف آئی اے خود مختار ہیں، اٹانومس فل اختیارات، اور وزیر اعظم آفس صرف جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تبادلے رکوا لے چاہے نہ رکوائے، وہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو میں وہ پرائم منسٹر جو ہیں ملک کے، وہ کسی بھی وزارت میں کچھ بھی حکم دے سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کا تبادلہ گیا ہے رک۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ فی الوقت یہ 2 خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔